سجدے کر کر کے متھا گسا لیا میرا پالے نے تو آسمان تے نہیں چڑھ دی وجہ کی ہے حاجی صاحب بیٹھے دکان تے نالے داڑھی تے ہاتھ مارد ہے نالے آدھا میرے ہاتھ دی صفائی ویکھی نے کسی نے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیویں ڈنڈی پھیر لیا آسمان تو آواز آندی بس بھی تینوں انشاءاللہ ڈنڈے پھیر لیں لقمہ پاک کیجئے اللہ کی قسم دنیا کے دل چیر کے دیکھو دنیا داروں کے دل چیر کے دیکھو قریب ہو کے دیکھو تمہیں خوشبو محسوس ہوگی بدبو آئے گی دنیا داری کی اور دنیا کی حوث کی اور دنیا کے لالچ کی اور دنیا کی محبت کی ان کے دلوں سے بدبو آتی ہے صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک کیا کوشش ہے کیا تمنا ہے کیا سوچ ہے کیا تگدو ہے اسی فکر چ لگے ایک گڈی دو جان ایک کوٹھی دو جان ایک دکان ہے دو جان آج تک بتلاؤ کوئی دنیا دار ایسا جنہیں کیا ہوگا میرے کو ایک دکان ہے فلاں قریب مسلمان ہے میں ان دکان دے دینا میں اس کو اپنا گھر دے دینا فلاں بندہ یار مجبور ہے نمازی ہے میں اس سے صدقہ کر دینا کیا ہے جینا یہ زندگی نہیں ہے زندگی کس چیز کا نام ہے یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا رسول طیب طیب پاکیزہ غذا کھاؤ پاکیزہ طیب کھاؤ ایک بندہ دا مولانا اسی جدو بکرا قبر تے جا کے سیوا کرنے بکرا چھترا قبر تے جا تسی آندے حرام ہے بکرا تے حلال ہو کہ حرام ہو گیا حضرات دی وقار بکرا حلال ہے لیکن طیب نہیں رہا طیب نہیں رہا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا لنو طیب چاہیے طیب پاکیزہ چاہیے بکرا بے نفس ہی حلال ہے لیکن طیب نہیں رہ گیا دربار تے جا کے قبر مزار تے جا کے حلال کرن دے نال طیب نہیں رہ گیا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ انہوں اللہ نے حرام قرار دیتا ہے جڑا خیر اللہ دے نام تے پکاریا جائے انہوں اللہ نے حرام قرار دیتا ہے لوگوں اپنا لقمہ پاک کیجئے اپنا رزق پاک کیجئے اپنا پاکیزہ کھانا اپنا پاک کیجئے ایک اور بات تے غور کرنا ایک اور انداز دینا بات توڑے دل و دماغی چتارنا چاہنا واؤ لوگوں اتنا فتنہ عام ہو چکی اللہ دی قسم ہے اس فتنے نے بہنوں بھائیاں تو جدا کر کے رکھ دیتا ہے بھائی جڑی بہن حصہ مانگ لوے بھائی تو وہ بہڑی بہن ہوندی ہے نا جڑی حصہ مانگ لوے کی آتا ہے تو میرے تو گئیوں میں تیرے تو گئیوں تیری میری قبر وقت ہو گئی تو حصہ مانگ لیا تیری میری قبر وقت ہو گئی قبر تے کملے آگئی وقت ہے اپنی قبر جانے ہی قبر پھر نہیں وقت ہے تیری میری قبر جدا ہو گئی خبردار میری اس بہن کو میرے منہ نہ ویکھن دینا فلاں بندے نو میرے قریب نہ آن دینا اولاد نو وصیت کر دے فلاں نو میرا چہرہ نہ دیکھن دینا مرد تو بعد نہیں تو اٹھ کے میں گل پہ جانا جی انہیں آ کے میرا چہرہ دیکھ لیا میں اٹھ کے گل پہ جانا یہ کیا ہے زندگی اسی فتنے کا نتیجہ ہے دل اتنا مردہ ہو جائے اس تے قرآن اثر نہیں کردہ اس بہن دا حساب میں تو تے مقرر نہیں کیتا یہ حصہ تے اللہ رب العزت نے مقرر کیتا ہے لیکن انہوں اثر سمجھ نہیں آندی اس تے قرآن اثر نہیں کردہ بات اثر نہیں کردہ حضرات دی وقار فتنہ اتنا سخت ہے یہ فتنہ بندے دے دل نو مردہ کر دیندہ ہے دل دے وچوں ایمان خارج کر دیندہ ہے جدے دل وچ حب المال دا فتنہ آ جائے جدے دل وچ مال دی محبت آ جائے نبی پاک فرماتے ہیں تائسا عبد الدینار تائسا عبد الدرہم درہم دا بندہ ہلاک ہو جائے دینار دا بندہ ہلاک ہو جائے ایک صحابی نو نبی پاک فرماتے ہیں میرے پیارے صحابی
دنیا دارا کول نہ بیٹھیا کر، دنیا دارا کول نہ بیٹھیا کر، انہاں تاجراں کول نہ بیٹھیا کر۔ کیوں محبوب جی فرمایا دنیا دارا کول بیٹھ دے نال دل مردہ ہو جاندا ہے، دل اندر دنیا دے باغ جان اٹھدے نے، دل اندر دنیا دے خواب جان اٹھدے نے۔ حضرات دی وقار اپنے دل دا محاسبہ کیجئے، اپنے دل نو چیک کیجئے کہ اب ساڈا دل کتے مال دی محبت وچ گرد نہیں چکیا، ساڈے دل اندر کتے مال دی محبت نہیں آ چکی۔ لوگوں اتنا سخت فتنہ جے ایدی کتنی میں سنگینی بیان کراں، کاش میرا اللہ میں کوئی لفظ عطا کر دے، کاش میرا اللہ میں کوئی ایسا انداز عطا کر دے میری بات تھوڑے دل اتر جائے۔ آئیے ایک حدیث پہ غور کرنا، میرے اور بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے اندر 7 چیزاں آ جان سمجھ لو اس بندے جو ایمان نکل چکی ہے، یہ بندہ پکا منافق جے دے اندر 7 چیزاں آ جان۔ ایک چیز نفاق کی علامت محبوب مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، فرمایا جو امانت میں خیانت کرے، جو امانت کو امانت نہ سمجھے وہ منافق ہے، اس پہ نفاق کا دھبا اور مور لگ چکی۔ جس کے پاس امانت محفوظ نہ رہے، فرمایا جب قیامت قریب آئے گی لوگ مثال دیں گے فلاں بستی میں کوئی امین رہتا ہے، اگر امانت رکھنی ہے تو اس کے پاس جا کے رکھو، دنیا میں تلاش کرنے سے بھی امین نہیں ملے گا۔ قیامت کے قریب انہیں جی نہیں ہوتا، ایک 2 پارٹنر نے رل کے کاروبار کیتا ہے، 2 پارٹنر نے رل کے کاروبار کیتا ہے، ایک کل تجربہ ہے ایک کل پیسہ ہے، جی تو کل تجربہ ہے وہ پیسہ لے لینا، تجربہ انہوں دے دینا ہے، اور ہوندہ پھر دے ہوں میں کو بندہ لبے جس کل پیسہ ہوئے میں انہوں تجربہ دے ہوں کہ پیسہ میں لے لیں۔ انجی ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ سکے بھائی کو بھلا کے راضی نہیں، گفتگو کر کے راضی نہیں، سکے بھائی کے لیے اس کے گھر کا دروازہ بند ہے۔ جھگڑا کیا ہے؟ زمین کا، پلاٹ کا، مال کا، دولت کا، اور کیا ہے؟ میرے اور بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے 7 چیزاں جانے، چیز فرمائے جیدے کل امانت رکھی جائے، امانت اختیانت کرے، یہ بندہ منافق جیتے، یہ نتیجہ بھی اللہ نے بیان کیتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق بندہ بڑی توجہ، منافق کون ہوتا ہے؟ جڑا اتوں ہو روئے تے بچوں منہ تے ہو روئے تے بچوں کن پچھو، منہ تے سکا ہوئے کن پچھو پھرایا ہوئے، منہ تے دوست ہوئے کن پچھو دشمن ہوئے، منہ تے یاری کرے کن پچھو خداری کرے، اس نے منافق آندے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ دے بندو قرآن تے غور تے کرو، قرآن کی آندا ہے، اللہ فرماتے ہیں مشرک بھی جہنم میں جان گے، جناب کافر بھی جہنم میں جان گے، یہودی بھی جہنم میں جان گے، عیسائی بھی جہنم میں جان گے۔ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق بندہ جہنم دے سب تو نچلے جڑے اندر جائے گا، سب تو نیچے منافق ہوگا۔ نچلا دنا کتنا نچلا کتنا گہرا ہوگا منافق۔ حدیث مسلم نبی علیہ السلام مدینے اندر تشریف فرمانے، اچانک ایک آواز آئی، زوردار آواز، فرمایا میرے صحابہ آواز کو سنیے۔ جی محبوب جی دھماکہ ہوا، آواز آئی، فرمایا جان دے آواز کس دی آئی ہے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسول بہتر جان دے۔ فرمایا میرے صحابہ آج سے 70 سال پہلے اللہ رب العزت نے جہنم میں ایک بھاری پتھر گرایا تھا، بھاری چٹان جہنم میں گرائی تھی، آج وہ چٹان اپنی تہ کے جان تھک کے ٹکرائی ہے، اس کے ٹکرانے کی آواز آئی۔